بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ماہ سیام جس کے اب صرف چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں، یہ اس لیے شرف و فضیلت اور اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اگر اسے یوں کہا جائے کہ اسی مہینے میں قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے ہدایت کے لیے، ان کے مارگ درشن کے لیے، انسانوں پر رحم کرتے ہوئے عطا کیا ہے، تو یہ بات بالکل درست اور صحیح ہوگی۔ قرآن جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے وہ کتاب ہدایت ہے کہ جس کے تعلیمات پر، جس کی شکشا اور سدھانتوں پر جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک نہایت ہی خوشگوار قسم کی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے طبقے، کسی ایسے کام سے متعلق ہوتا ہے کہ جس کو سماج میں برا سمجھا جاتا ہے، لیکن جب قرآنی تعلیمات اور قرآنی سدھانتوں سے اس کا سمبند بنتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رہنما بن جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے اور ہم اور آپ اتہاس میں اس کو پڑھتے ہیں کہ جب یہ قرآن اوترت ہونا شروع ہوا تو جو لوگ انسانوں کے لیے خطرناک تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، خون بہایا جا رہا تھا، تلواریں نکلی ہوئی تھیں، انتقام اور جوابی انتقام کا سلسلہ چل رہا تھا، جب قرآنی سدھانتوں پر انہوں نے عمل کیا اور اس کے مارگ درشن میں انہوں نے اپنے جیون کو استوار کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اس انداز کی زندگی اور جیون ویتیت کر رہے تھے وہ لوگوں کے لیے رہنما بن گئے، وہ لوگوں کے لیے، ان کے شکشا اور سدھانت کے لیے، ان کے لیے وہ راہبر بن گئے اور لوگوں کو وہ تعلیم دی۔ اور اس انداز سے گویا کہ قرآن ایک ایسی کتاب کا نام ہے جو خدا نے اپنے بندوں کو اس لیے دی ہے تاکہ ان کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا ہو۔ اس دنیا میں جب آدمی قرآنی شکشا اور سدھانتوں پر عمل کرے گا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ تمام برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرے گا، اور قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر یہ تبدیلی واقع ہوگی کہ نہ صرف وہ نیک بنے گا بلکہ وہ اپنے جیسے انسانوں کو نیکی کی راہ پر چلنے کے لیے، چاہے وہ ویکتیگت روپ سے زندگی گزاری جا رہی ہو یا ساموہک، اس کی زندگی چاہے راجنیتک دنیا میں کسی بھی سطح پر اور کسی بھی موقع پر وہ انتہائی بہترین زندگی اس کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی شکشا اور سدھانتوں پر عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ چھوڑنے کے نتیجے میں بظاہر اسے یہ احساس ہوگا اور دنیا دیکھے گی کہ اتنا نقصان ہو گیا۔ قرآن پر یقین کرنے والا جب قرآنی سدھانتوں کو صحیح سمجھتا ہے تو ان تمام نقصانات کو وہ گوارا کرتا ہے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر عائد ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اس کے اندر یہ شکتی اور یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ بڑی سی بڑی مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ کن لوگوں کے لیے، قرآن نے اپنے طور پر یہ بتایا کہ ان اچھی صفات کو
کہ جو خدا سے ہی ڈرتا ہو، خدا کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرتا ہو، خدا کی ہی سے کچھ لینے کی توقع رکھتا ہو، خدا سے پانی ہی کی اس کو امید ہو، اس شخص کو، اس ویکتی کو یہ قرآن فائدہ پہنچاتا ہے۔ قرآن کے اختیار کر لینے کے نتیجے میں جہاں دل کی گہرائی سے آدمی کو یہ بات معلوم کرنی چاہیے اور معلوم رہنی چاہیے کہ ہم اگر قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو چاہے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو، ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے لیکن ہم اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ جب یہ کہ دنیا بنانے کے لیے اور آخرت کو سنوارنے کے لیے قرآن ایک موزوں ترین کتاب ہے، اور قرآن صرف انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ وہ اپنے اندر تقویٰ کہتے ہیں خدا کو دیکھے بغیر خدا کو خوش کرنے کے لیے تدابیر اختیار کرنا، خدا کو دیکھے بغیر خدا کی باتوں کو تسلیم کر لینا، اور اس یقین کے ساتھ کہ میں ایک دن ضرور آئے گا کہ جب خدا کے سامنے ہم پہنچیں گے اور خدا ہم سے حساب لے گا۔ اس کا نام تقویٰ رکھا جاتا ہے۔ برائیوں سے بچنا، بھلائیوں کے اوپر چلنا، اور خدا کو خوش کرنے کے لیے تدابیر رات و دن اختیار کرتے رہنا، چاہے وہ کوئی گفتگو ہو، چاہے وہ کوئی دیکھنے کا منظر ہو، چاہے وہ کوئی سننے کی چیز ہو، ہر جگہ اس کا یہی لحاظ ہوتا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جب انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس تقویٰ کے نتیجے میں انسان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ تجسس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیسے عمل کرے اور کس انداز سے زندگی گزارے کہ اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو۔ اور اس تقویٰ کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ تقویٰ اتنا ناگزیر ہے، اتنا آوشک ہے انسانی زندگی کے لیے، تو یقینی طور پر اس کو پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ سادھن ہونا چاہیے، کوئی ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہ قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی، اور قرآن کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کے تعلیمات پر جب عمل کرو گے تو تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس تقویٰ سے پہلے ایک اور چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آدمی کے اندر جب روزہ رکھنے کا مقصد، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہو۔ تقویٰ جب کیفیت پیدا ہوگی، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا آدمی ہو، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا ہو۔ تو گویا کہ یہ روزہ تقویٰ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور موزوں ترین ذریعہ ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ یہ روزہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رکھا جائے۔ بہت سارے لوگ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ رکھا جائے گا صحت بنے گی، تندرستی ٹھیک ہو جائے گی، کوئی ایسی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کو صحت تو بن جائے گی ان کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسی کچھ انہوں نے نیت کی ہے اسی انداز سے اس کا اجر ملے گا۔ اس کا سادہ طریقہ یہی ہے کہ روزہ رکھنے کا محض ارادہ اور قصد یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ ہی کی خوشنودی ہمیں حاصل کرنی ہے، اسی سے انعام لینا ہے اور اسی سے انعام پانا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور دیگر اعمال کا، دیگر اور کاموں کا بدلہ تو اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ نے کہا چونکہ روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے روزہ کو صرف اور صرف اسی لیے رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، وہی اس کا اجر دے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج کے زمانے میں جیسا کہ عرض کیا گیا کہ روزہ کے مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ معاشرتی اعتبار سے اچھا بننے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، تندرستی بنانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، کم کھانے پینے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کے صرف اور صرف یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا جائے۔ یہ روزہ اس سلسلے میں جب روزہ رکھے گا تو اس کے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی تو یقیناً پھر قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا اس کے لیے سہل ہوگا۔ گویا کہ یہ روزہ ایک عبادت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بھی ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے انسانوں کو پیدا کیے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کے لیے کوشش کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تربیت کا ایک کورس ہے کہ جب تم قرآنی تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہارے دشواریوں کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں گے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر وہ خوبی ہونی چاہیے۔ یہ تربیت کا کورس بھی ہے، اور قرآن ایک عظیم نعمت ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اس لیے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ تربیت بھی ہے اور تشکر بھی ہے، اور تعبدی عمل کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے اس عائد کردہ ذمہ داری کو اور اس عائد کردہ عمل کو اختیار کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور کوشش کریں۔ اللہ ہماری کوششوں کو شرف قبولیت بخشے۔